بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا لیکچر ہے انٹرجیکشن اینڈ ٹائپس، مطلب انٹرجیکشن اور اس کے اقسام۔ یہ پارٹس آف دا اسپیچ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پارٹس آف دا اسپیچ گرامر کا ایک اہم حصہ ہے۔ مطلب جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں NTS ایٹا وغیرہ، تو پارٹس آف دا اسپیچ سے کچھ نہ کچھ 2-3 MCQs ضرور آتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر ہے انٹرجیکشن اینڈ ٹائپس۔ تو سب سے پہلے انٹرجیکشن کیا چیز ہے، اس کا ایک آسان ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے۔ An interjection is a word that shows sudden feeling or emotion۔ اس ڈیفینیشن کا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں شو کرتا ہے سڈن فیلنگ اور ایموشن، مطلب جو اچانک احساسات اور جذبات ہوتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں ہمارے پاس۔ تو اس کے ہم کچھ ایگزامپل لیتے ہیں۔ ایگزامپلس ہمارے پاس کیا ہے، واو، اللہ، ہورے، ETC وغیرہ بہت زیادہ ایگزامپلس ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ ایگزامپل جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے۔ پہلا ایگزامپل ہمارے پاس ہے، واو واٹ اے بیوٹیفل سین۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ واو کیا چیز ہے، یہ ایک انٹرجیکشن ہے، مطلب یہ کہ ہمیں اچانک ایک خوبصورت جگہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، الاس ہی از نو مور۔ تو اس میں ہمارے پاس الاس کیا چیز ہے، یہ ایک انٹرجیکشن ہے، تو یہ بھی ہمیں ایک اچانک ایک سڈن شو کرتا ہے، ہی از نو مور مطلب وہ اور نہیں رہا، تو یہ بھی انٹرجیکشن کا ایک ایگزامپل ہے۔ تیسرا ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، ہورے وی ون دا میچ۔ تو اس میں ہمارے پاس ہورے کیا چیز ہے، یہ ایک انٹرجیکشن ہے۔ یہ مختلف ایگزامپلس ہے انٹرجیکشن کے، اور بھی بہت زیادہ ایگزامپلس ہو سکتے ہیں۔ اور انٹرجیکشن میں ایک لازمی چیز یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہ سائن آف ایکسکلیمیشن ضرور آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، یہ ایک سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، مطلب جس جملے میں ہمارے پاس یہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک انٹرجیکشن ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹائپس آف انٹرجیکشن۔ تو ٹائپس آف انٹرجیکشن میں سب سے پہلا ٹائپ آف انٹرجیکشن ہمارے پاس ہے انٹرجیکشن آف گریٹنگ۔ اس کے نام سے ظاہر ہے، گریٹنگ کا مطلب ہم کسی سے سلام کرتے یا ہیلو ہائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس گریٹنگ ہے۔ اس کا ایک آسان ڈیفینیشن یہ ہے، دیس انٹرجیکشنز ایکسپریس دی ایموشنز آف ورتھ ٹو میٹ ود سم ون۔ اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے ملتے وقت جو گرم جوشی کے جذبات کو ظاہر کرے تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک انٹرجیکشن آف گریٹنگ ہوتا ہے۔ مختلف ایگزامپلس ہو سکتے ہیں، ہیلو، ہائی، ETC۔ کچھ ایگزامپل ہم یہاں پر لیتے ہیں۔ پہلا ایگزامپل ہمارے پاس ہے، ہائی ہاؤ آر یو، مطلب تم کیسے ہو۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ ہائی کیا چیز ہے، یہ ہمارے پاس ایک انٹرجیکشن آف گریٹنگ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایگزامپل ہمارے پاس ہے، ہیلو آئی ایم یور نیو کلاس میٹ، مطلب میں آپ کا نیا کلاس میٹ ہوں۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ ہیلو کیا چیز ہے، یہ ایک انٹرجیکشن آف گریٹنگ ہے۔ دوسرا ٹائپ آف انٹرجیکشن ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہے انٹرجیکشن آف جائے۔ اس کے بھی نام سے ظاہر ہے کہ جائے ہمیں خوشی اور ہیپینس کو شو کرتا ہے۔ اس کا ایک آسان ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے، دیز آر یوزڈ ٹو ایکسپریس دی سڈن پلیجر اینڈ ہیپینس۔ تو اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ اچانک جو ہم خوشی کے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس انٹرجیکشن آف جائے ہوتا ہے۔ مختلف ایگزامپل ہو سکتے ہیں، واو، ہورا، ETC۔ تو ابھی ہم کچھ ایگزامپل سینٹنسز کے ذریعے لیتے ہیں۔ پہلا ایگزامپل ہمارے پاس ہے، واو یو لک سو بیوٹیفل، مطلب تم بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہو۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ واو کیا چیز ہے، یہ ہمارے پاس انٹرجیکشن آف جائے ہے، مطلب یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہمارے پاس ہے، ہورا وی ون دا میچ۔ تو اس میں ہمارے پاس انٹرجیکشن آف جائے کیا چیز ہے، یہ ہے ہورا، مطلب یہ بھی ہمیں اچانک خوشی کو ظاہر کرتا ہے، مطلب یہ بھی ہمیں اچانک ایک خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ مختلف ایگزامپلس ہو سکتے ہیں۔ تیسرا ٹائپ آف انٹرجیکشن ہمارے پاس ہے انٹرجیکشن آف اٹینشن۔ اس کے بھی نام سے ظاہر ہے، اٹینشن کا مطلب ہے توجہ دینا۔ اس کا ایک آسان ڈیفینیشن یہ ہے، دیز آر used to get someone's attention toward us۔ اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس انٹرجیکشن کے ذریعے ہم کسی کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مختلف ایگزامپلس ہو سکتے ہیں، لک، بیہولڈ، ETC۔ ہم کچھ ایگزامپل سینٹنسز میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ایگزامپل ہمارے پاس ہے، لک آئی ایم سو ٹائرڈ، مطلب میں بہت تھکا ہوں۔ تو اس لک کا مطلب کیا ہوا، اس لک کے ذریعے ہم کسی کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو یہ لک ہمارے پاس انٹرجیکشن آف اٹینشن ہوا۔ دوسرا ایگزامپل ہمارے پاس ہے، ہش اکرم آئی وانٹ،
मतलब अकरम को मैंने वार्निंग दिया। तो ये हश क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है। चौथा टाइप ऑफ इंटरजेक्शन हमारे पास है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। इसके भी नाम से ज़ाहिर है, अप्रूवल का मतलब मंजूरी देना। तो इसका एक आसान डिफिनीशन हमारे पास है, दीज आर यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल और एग्रीमेंट इन अ सेंटेंस। मतलब ये है आसान अल्फाज में कि ये किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में अप्रूवल मतलब मंजूरी को जाहिर करता है, मंजूरी या एग्रीमेंट को शो करता है। इसके भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेल डन, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ये वेल डन क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है। मतलब वेल डन, मतलब ये वेल डन ये अप्रूवल देता है, ये एग्रीमेंट देता है कि आपने अपना टास्क सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, ब्राउ, यू स्पेल्ड इट करेक्टली। तो इसमें हमारे पास ये ब्राउ क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है। तो आज का ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हुआ, मतलब इंटरजेक्शन एंड टाइप्स, मतलब इंटरजेक्शन और इसके अकसाम हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़े इस लेक्चर में, और बहुत आसान अल्फाज में पढ़े इस लेक्चर में। अगर आप ये लेक्चर, अगर आप ये सारा लेक्चर गौर से सुने तो आप इंटरजेक्शन और इसके अकसाम बआसानी समझ जाएंगे। और अगले लेक्चर्स में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ग्रामर के। अगर आप हमारे लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं तो ये सारे लेक्चर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ये आपके लिए मुख्तलिफ टेस्ट, मतलब ईटा NTS वगैरह में बहुत हेल्प दे सकता है, क्योंकि ईटा NTS वगैरह टेस्ट में हमारे पास ग्रामर से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। तो अगर आप भी अपना ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर हमारे मुख्तलिफ लेक्चर मौजूद है, वहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। बहुत आसान अल्फाज में हमने मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस किए हैं। इसलिए आपको चाहिए कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।